السلام علیکم۔ آج ہم اپنی چوتھی جماعت نرگس کی کتاب سے حمد کی مشق کریں گے۔ پیارے بچوں، یہ ہماری حمد کی مشق کے معروضی سوالات ہیں۔ اس میں درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے، یعنی کہ آپ کے پاس 4 الفاظ ہیں۔ اس میں جو صحیح لفظ ہے اس کو آپ نے پینسل سے بھرنا ہے اور اسی لفظ کو پھر اس خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ ڈیش کہلاتی ہے، نعت کہلاتی ہے، غزل کہلاتی ہے، حمد کہلاتی ہے یا مرثیہ کہلاتی ہے۔ تو بچوں، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے بچوں؟ وہ حمد کہلاتی ہے۔ تو اس طرح اس دائرے کو ہم پینسل سے بھریں گے اور اس کو ہم ادھر لکھیں گے۔ اس طرح بچوں دوسرے پہ ہمارے پاس ہے لفظ اجالے کی ضد ڈیش ہے۔ تو لفظ اجالے کی ضد کیا ہوگی؟ روشنی، اندھیرا، صبح یا خوف۔ تو اجالے کی ضد ہے روشنی۔ ہم روشنی کو پینسل کے اس کے روشنی کے دائرے کو اس طرح پینسل سے بھریں گے اور اسی لفظ کو ادھر لکھیں گے۔ اس حمد میں شاعر اپنا ڈیش بیان کر رہے ہیں۔ تو بچوں، اس حمد میں شاعر اپنا بے خوف ہونا بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم بے خوف کو ادھر لکھیں گے اور بے خوف کا جو دائرہ ہے اس کو پینسل سے بھریں گے۔ لفظ کھنڈر کا مطلب ڈیش ہے۔ تو بچوں، لفظ کھنڈر کا مطلب کیا ہے؟ بلند و بالا نہیں، شاندار نہیں، دل فریب نہیں۔ لفظ کھنڈر کا مطلب ہے تباہ شدہ عمارت۔ تو ہم اس کو پینسل سے بھریں گے اور اس کو ادھر لکھیں گے۔ جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو وہ ڈیش ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے بچوں؟ وہ بہادر ہوتا ہے۔ تو بہادر کے دائرے کو ہم پینسل سے بھریں گے اور بہادر لفظ کو ہم لوگ ادھر لکھیں گے۔ بچوں، اسی صفحے پر نیچے ہمارے پاس آخری ہے، ہدایات ہے کہ رے کی مدد سے دال لکھنا سیکھیے۔ آپ نے رے کی مدد سے دال لکھنا کس طرح سیکھنا ہے؟ آپ کو یہاں پہ رے نظر آ رہی ہے بچوں؟ یہاں پہ جو سرخ نقطہ بنا ہے اس کے اوپر پینسل رکھ کے آپ نے اس کو اوپر سے نیچے لا کر اس لکیر کے اوپر لانا ہے، یعنی کہ اوپر سے نیچے۔ آپ کو یہاں پر ایک تیر کا نشان بھی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح آپ کو یہاں پر رے کی پریکٹس کے لیے رے بنا کر دی گئی ہے۔ آپ نے اس کے اوپر پینسل پھیرنا ہے۔ پھر یہاں پر دال لکھا ہوا ہے، اس کو بھی بالکل رے کی طرح اوپر سے نیچے لے کر آنا ہے، جیسے تیر کا نشان نیچے آ رہا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کے اوپر پینسل پھیرنا ہے اور پھر اس کی مشق کرنی ہے، اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے۔ اس طرح آپ نے ان خالی جگہ پر رے لکھنی ہے اور دال کے نیچے والی خالی جگہوں پر آپ نے دال لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم حمد کے سوال جواب اپنی کاپیوں میں لکھیں گے۔ یہاں پر آپ کو کتنے سوال دیے گئے ہیں؟ 1 2 3 4 اور 5۔ آپ نے ان 5 سوال کے جواب اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی کاپی کا کام ہے۔ آپ نے پہلے کاپی میں اس طرح لکھنا ہے کہ اس حمد کے شاعر کون ہیں۔ یہ آپ کے پاس آپ کا پہلا سوال ہے، تو اس کا جواب ہے اس حمد کے شاعر اسماعیل میرٹی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ حمد کا وہ مصرع لکھے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم حمد کا وہ مصرع لکھیں گے اور وہ مصرع ہے، جواب لکھیں گے، پھر ادھر ہم مصرع لکھیں گے۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر۔ بچوں، پھر اس کے بعد ہم اس کا مرکزی خیال لکھیں گے۔ مرکزی خیال میں پہلے اوپر ہم لکھیں گے مرکزی خیال، اس کے بعد لکھیں گے اس نظم کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ پر ایمان، توکل اور یقین ہے۔ جو لوگ اللہ پر مضبوطی سے یقین رکھتے ہیں انہیں دن یا رات کے کسی بھی وقت سے ڈر نہیں لگتا۔ ایسے لوگ اندھیرے اور اجالے میں یکساں بہادری دکھاتے ہیں اور کبھی نہیں گھبراتے۔ حمد کے ہمارے پاس تیسرا سوال ہے،
حمد کے پہلے بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیں۔ شاعر اس شعر میں فرماتا ہے، اس کا جواب ہے، شاعر اس شعر میں فرماتا ہے کہ میرا اپنے اللہ پر ایمان بہت مضبوط ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اندھیرا ہو یا اجالا، دن ہو یا رات، اللہ میری حفاظت کرے گا اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس حمد کا چوتھا سوال ہے۔ حمد کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوتا وہ مختلف قسم کے اوہام میں مبتلا رہتے ہیں، جیسے آسمان میں کوئی ٹوٹتا ہوا ستارہ دیکھ کر کوئی وہم کرنا، یا کسی کھنڈر، قبرستان یا سنسان جگہوں میں خوفزدہ ہو جانا۔ بچوں، اسی حمد کا ہمارے پاس پانچواں جو سوال ہے اور جواب ہے وہ یہ ہے، سوال ہے، حمد کے دوسرے اور تیسرے بند میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے، ان جگہوں کی فہرست بنائیں۔ تو بچوں، نظم کے مطابق ہمارے پاس جو فہرست بن رہی ہے اس میں سب سے پہلے میدان، پھر ہے اس میں پرانا کھنڈر، مرگھٹ۔ مرگھٹ بچوں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، قبرستان، بیابان اور سمندر۔ تو یہ ہمارے پاس ان جگہوں کی فہرست ہے۔ بچوں، مشق کا آخری سوال ہے، دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیں۔ ہم آواز الفاظ یعنی ہم قافیہ الفاظ جس کا آخری حرف ایک جیسا ہو اور جس کا آخری آواز بالکل ایک جیسا ہو، جیسے نظر، خطر، تارے، سارے، میدان، بیاباں، گھر، جگر، سفر، گزر، کھنڈر، سمندر، سحر، نظر، آسمان، طوفان۔ تو بچوں، یہ آپ نے اپنی کاپیوں میں بھی لکھنے ہیں۔